بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بلڈ پریشر کیوں ہو گیا. سوال تو صحیح ہے. آج ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ان وجوہات کو ہم روک سکتے ہیں. کیا ہم بلڈ پریشر سے بچ سکتے ہیں؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں؟ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کے اندر ان میں سے ایک یا زیادہ نشانیاں موجود ہیں تو اس بات کو بالکل اگنور نہ کریں اور اپنے ڈاکٹر سے ملیں، اپنا چیک اپ کروائیں اور بلڈ پریشر کو وقت پر چیک کر کے اس کا علاج شروع کریں. کیونکہ ایک دفعہ بلڈ پریشر جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو بلڈ پریشر ایکچولی ایک لائف ٹائم کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے روزانہ اور ساری زندگی اور آخری وقت تک، ورنہ اس کے بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. اب بلڈ پریشر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ لوگ جن کے ماں اور باپ یا ان کے خاندان میں جو خون کا رشتہ ہے، بہن، بھائی اور ان کے چچا اور ماموں لوگ، جب ان میں کسی کو پہلے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، کسی کو فالج ہوا تھا، کسی کو سٹروک ہوا تھا اور وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے، تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ 35، 40 اور 50 سال کی عمر میں آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اپنا بلڈ پریشر ریگولر چیک کروائیں. اور اس چیز کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خاندان میں آپ کے خون میں شامل ہے، اور اس چیز کا اگر مسئلہ ہے، اس بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج کروائیں. نمبر 2، اگر کوئی شخص زیادہ اپنے کھانے کے اندر نمک کا استعمال کرنا شوق سے کرتا ہے، نمک کھا رہا ہے، جب سلاد ہے تو نمک ڈال رہا ہے، جب کولڈ ڈرنک پی رہا ہے تو نمک ڈال رہا ہے، لسی پی رہا ہے تو اس کے اندر نمک ایڈ کر رہا ہے، جب وہ فروٹ کھاتا ہے تو اس کے اوپر بھی نمک لگاتا ہے اور کہتا ہے جی کالا نمک کھانے سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، جب سالن ہے اس کے اندر نمک ڈال رہا ہے، اس کے بغیر اس کو مزہ نہیں آتا. نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھانے کی بہت بڑی وجہ ہے، جس کو کہ ہم واپس ٹھیک یا ریورس کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص بہت زیادہ آئلی، چکنائی والا اور تلا ہوا چیزوں کا شوقین ہے تو اس کی رگوں کے اندر کولیسٹرول جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے بہاؤ میں تنگی آتی ہے اور بلڈ پریشر بڑھتا ہے. صبح کے ٹائم حلوہ پوڑی کھانا تو بہت ہی پسند ہے، حلوہ پوڑی کے بغیر تو رہا ہی نہیں جاتا. سموسے اگر چائے کے ساتھ نہ ہو، پکوڑے نہ ہو، شام کو میٹھے میں جلیبی نہ ہو، تو یہ وہ ساری آئلی چیزیں ہیں جو اس کو پسند ہیں. اس کے علاوہ چکنائی والا اور بہت سارا کھانا، یا کھانے کے اندر چکنائی یا ڈیپ فرائی چیزیں، یا میکڈونلڈ کے چپس، یا یہ اور بڑی جگہوں پہ بہت ہی ڈیپ فرائی کھانے اور سبزیاں، یا ایون کہتے ہیں جی میں تو مچھلی کھاتا ہوں لیکن تلی ہوئی مچھلی ہو، وہ آئل میں فرائی ہو، یا چکن ہو، وہ جی میں تو بہت ہی ہیلدی کھانا کھاتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ آئل کنزیوم کر رہے ہیں، وہ چکنائی کنزیوم کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو احتیاط کر کے اس فیکٹر کو کم کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ وہ واحد بہت بڑی وجہ ہے جو کہ دل کی بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ خون کی شریانوں کو سکیڑ دیتی ہے، خون کی شریانوں میں کولیسٹرول اور کچرا بننے کا باعث بنتی ہے، اور اگر اس کو بلڈ پریشر ہونے کا کچھ بھی امکان ہو تو یقیناً وہ اس کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے. سگریٹ چھوڑنے سے آپ بلڈ پریشر کے رسک کو کم کر سکتے ہیں. پھر اگر کوئی شخص بہت موٹا ہے اور وہ موٹاپے کی وجہ سے زیادہ وقت بیٹھا رہتا ہے، چلتا نہیں ہے، وہ ورزش نہیں کرتا، وہ اپنا وزن کم نہیں کرتا، اس کے جسم کے اوپر جس طرح اوپر چربی جمی ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے جسم کے اندر کے اعضاء کے اندر چربی جمع ہوتی ہے، اور کھانے پہ بیٹھے تو جی میرا تو ہاتھ ہی نہیں رکتا، مجھے تو باہر کے کھانے بہت پسند ہیں، میں تو ایک روٹی سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. ایک دفعہ میرے ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی شخص بھوکا رہنے سے نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے مرتا ہے. مجھے یہ بات اس کی بہت اچھی لگی، اور اصل میں ہمارے بہت سارے لوگ آج کل ہم زیادہ خوراکی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہیں. روزہ رکھنے سے کوئی نہیں مرتا، لیکن زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا غصہ آتا ہے،
بہت جی گھر میں آئے اور غصہ، اور ادھر بچوں پہ غصہ، ادھر بیگم پہ غصہ، ادھر چھوٹوں پہ غصہ، ادھر ملازم پہ غصہ. بڑی دہشت ہے جی، صاحب تو بہت غصے والے ہیں. حقیقت میں یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. جب آپ غصہ کریں گے، ٹینشن لیں گے اور ٹینشن دیں گے، آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا اور آپ اپنے آپ کو رسک پر ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی لوگ رات کو سوتے نہیں جی، رات کو 2-2 بجے تک تو ہم آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. ہاں صبح اٹھ کے ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے تھکی ہوئی حالت میں گاڑی چلا رہے ہیں، نہ ڈیوٹی صحیح کر پا رہے ہیں، نہ بچے اسکول میں صحیح جا رہے ہیں. رات کو دیر تک جاگنے کی عادت، موبائل دیکھنا، ٹی وی دیکھنا اب یہ کامن ہو گیا ہے. نیند پوری ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے جسم کو وہ آرام نہیں ملتا. نیند وہ وقت ہوتا ہے جب جسم اپنے آپ کو ریپیئر کرتا ہے. سارے دن کی جو تھکاوٹ، جو توڑ پھوڑ اور جسم کے اندر چینجز آتی ہیں، رات کی نیند میں یہ ریکوری ہوتی ہے. جب صحیح نیند پوری نہیں ہوتی تو جسم آہستہ آہستہ بلڈ پریشر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جو بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں. اگر آپ ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا شکار ہیں، یا 2 یا 3 چیزوں کا شکار ہیں، تو آپ کو اپنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ خیال کیجئے، اپنے ڈاکٹر سے ملیں، بلڈ پریشر چیک کروائیں، اور اگر بلڈ پریشر ہے اس کا علاج کریں. جو چیزوں سے بچ سکتے ہیں، پرہیز کر سکتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے پرہیز کریں، ورنہ آپ الٹیمیٹلی اس بوم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے. اور ایک دفعہ اگر یہ مائنڈ بلاسٹ ہو گئی تو پھر ڈیمیج کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ہیلدی رہیں اور خوش رہیں. کسی بھی قسم کے اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ، بلڈ پریشر ریلیٹڈ کوئی مشورے کے لیے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر محمد سہیل.